کہ بابوں کی مٹی پلید کرائی ہے ان لوگوں نے خود. اب مجھے بتائیں، میرے سامنے وہ لوگ ہیں جو چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ میں تو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں تو نہیں بدلی، تم نے مناظرے کیے ہوئے. ان کتابوں کی کمائیاں آج تک تم کھا رہے ہو، آرام کھا رہے ہو. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ ہے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے مغول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے. تو یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں آپ کے بابوں کو غلط کہوں. رہے وہ بابے جو خود ٹھیک تھے، ان کی طرف کو غلط بات منسوب ہو گئی، ان کا ہم دفاع کریں گے. اور وہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی بابے ہیں نا تو صحابہ اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین. ان کے بعد وہ تابعین، تبا تابعین جن کی عظمت کے اوپر اتفاق ہے. جہاں پہ دو رائے موجود ہیں ان کی بات نہ کریں. جس طرح امام بخاری، امام مسلم ہے، ان کی عظمت کے اوپر اتفاق ہے، یہ ہمارے بابے ہیں، ہم ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. جب آپ ان کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کے جو بابے ہیں نا ان سے جو کچھ ملتا ہے 99% گند ہی ملتا ہے. اب 1% اگر کوئی اچھائی نکل آئی ہے اس کی وجہ سے میں ان کے گند کو اپنے اوپر کیوں سوار کر لوں؟ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، جا کے گند پہ بیٹھتے ہیں. بالکل، یہ گند پھیلایا کس نے؟ بابوں نے. تو بھائی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نے آپ کے بزرگوں کا گند صاف کر دیا. آپ کے بابے اگر مریدنیاں کیچ کر کے گئے تو میرا کیا قصور ہے؟ آپ کے بابوں نے اگر لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر مرید جلا کے راکھ کر دیا تو میرا کیا قصور ہے یار؟ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئن للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اور یہ وہ واقعات ہیں جو یہ فخریہ بیان کرتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں کہتے تبدیل ہوئے. میں ذہن میں رکھیے گا، ہم دین اہل بیت سے کیوں نہیں لیتے، بخاری مسلم سے کیوں لیتے ہیں؟ جی ہم دین نہ بخاری مسلم سے لے رہے ہیں نہ شیعہ کتابوں سے، ہم دین لے رہے ہیں قرآن سے. اب مجھے بتائیں اگر کوئی شخص اہل بیت کی طرف ایسے عقیدے منسوب کر دے جو قرآن کے خلاف ہے، تو امام جعفر صادق کا خود قول ہے کہ ہمارا بھی کوئی قول تمہیں قرآن کے خلاف ملے تو اسے چھوڑ دو. تو ہم اہل بیت سے ہی لے رہے ہیں نا دین. عقیدے تو سارے قرآن میں ہیں، وہ اصول الکافی اور بخاری مسلم سے تو نہیں عقیدے آتے. یہ تو مسائل کے لیے، اعمال کے لیے آپ نچلی کتابوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے. میں نے تو سنی شیعہ کی نماز ثابت کر دیا ایک جیسی ہے. تو سب سے بڑی چیز نماز ہی تھی نا، باقی تو چھوٹی چیزاں نے. شیعہ بھی حج کے لیے وہیں جاتے ہیں، مکہ مدینہ ہی جاتے ہیں، سنی بھی وہیں جاتے ہیں. چند ایک چیزوں میں چھوٹا سا کوئی اگر اختلاف ہے وہ سنیوں کے ہاں بھی ہے، چاروں فقہوں میں اختلاف موجود ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل جی اہل بیت سے لیا ہے. اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے. تو دیکھ لیں اہل بیت نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد آپ نے ہمیں مدد کے لیے پکارنا ہے. اسلام میں خوابوں کی اہمیت کیا ہے؟ وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا. تو اب قیامت تک لوگوں کو خواب سے گائیڈ کیا جائے گا. خواب سے گائیڈ کیا جائے گا بشارت کے طور پر. اس میں الفاظ ہیں مبشرات باقی ہیں، خوشخبریاں، کہ کسی کو خوشخبری دے دی جائے کہ تیرے گھر اولاد ہو جائے گی.
اور اگر نہیں ہوئی ہے تو یقیناً وہ خواب اس کے ذہن کا تخیل تھا، اور اگر ہو گئی ہے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے تھا. یعنی جب تک ہو نہ جائے کوئی بتا نہیں سکتا. باقی کوئی یہ نہیں خواب میں بتانا کہ بھئی آپ نے فلاں فرقے میں جانا ہے، نماز کا طریقہ اس طرح، وہ آپ نے حدیث کی کتابوں سے. ورنہ تو میں نے انہیں بتایا کہ امام دارقطنی نے تو اپنے استاد سے ان کا اپنا خواب نقل کیا. وہ کہتے ہیں میں پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا، رفع الیدین نہیں کرتا تھا. ایک رات خواب میں نبی الاسلام کو دیکھا، اور یہ کوئی بزرگ بابوں کا خواب نہیں، حدیث کی کتاب میں ہے دارقطنی میں 1110 نمبر حدیث ہے جو بریلویوں نے چھاپی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں، تو میں نے رفع الیدین شروع کیا. اور حدیث کی سند کی بھی ضرورت نہیں ہے، امام دارقطنی کا استاد ان سے بیان کر رہا ہے. تو یہ تو بابوں کے خواب بیان کرتے ہیں، میں تو محدث کے استاد کا خواب بیان کر رہا ہوں. تو کیا اس پرنٹنگ کے بعد بریلویوں نے رفع الیدین شروع کر دیا؟ کہانیاں بنائی ہوئی کیا کرسی پر بیٹھ کر پاؤں ہلانے سے شیطان جھولے لیتا ہے؟ جی حنفیوں کا شیطان لیتا ہوگا. حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ اگر آپ مصلی چھوڑ دیں تو اس میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کونا موڑ کے رکھنا ہے. حنفیوں کا شیطان جو ہے مسواک ایک بالی سے زیادہ ہو جائے اس پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں جی یہ آپ بات. حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ عید والے دن روزہ رکھ لیتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ کام بھی کرتا ہو. یہ شیطان بڑے کام کرتا ہے. توبہ توبہ توبہ. جمعے والے دن جھوٹی روایتیں یہ شیطان بیان کرتا ہے انسانی شکل میں آ کے ممبروں کے اوپر. ہاں نہیں بتاتا آپ کو کہ جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا ہے. تو یہ کون ہے؟ شیطان ہی ہے نا، جو روایت موجود ہی نہیں کسی حدیث کی کتاب میں، خود سے بنا لی. میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہ حنفیوں کی مسجد ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے رفع الیدین کے ساتھ نماز نہ پڑھو، کہیں اور جا کے پڑھو. تو بس ٹھیک ہے، اس کان سے سنیں اسی سے نکالتے ہیں. زبردستی تو نہیں آپ سے کر سکتے. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جا کے تھانے میں اپلیکیشن دے دیں مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے. سمپل، اور کوئی طریقہ ہی نہیں. قابو آ جائیں گے. دیکھیں کیسا ڈنگ نکلا ہوا ہے مولویوں کا آج کل، تو بالکل سہمے ہوئے ہیں. حافظ صاحب کا ڈنڈا بہت تیز ہے جی، سیدھی سی بات ہے. کدھر گئے جو تھوڑے دھرنے دینے والے یہ وہ سارا کچھ سب ٹھپے گئے جائے. سارا کا عشق دا نشہ لے گیا. اگر انہیں شٹ اپ کال دی ہے جب سے یہ واقعہ ہوا نا، یہ جڑا والا جو انہوں نے چرچ جلائے تھے، اس کے بعد سے بالکل ڈنڈا ان کے اوپر ہے. پچھلا واقعہ جو ہوا وہ جتنے وہاں کھڑے تھے نا سارے اندر ہیں اس وقت. اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی یہ رکھی ہوئی ہے کہ اس ٹائم ان کو اپنا تماشا لگانے دیں، بعد میں پھر ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا اندر کرو.